بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام آصف محمود ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھے، اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اسلام اینڈ حدیث کی طرف سے۔ تو یہ میں شارٹ میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کی طرف، اپنے دین کی تعلیمات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنی ہے اور اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے۔ جو ملک کے حالات جا رہے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا، تو ہمیں یہ بہتر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ میں نے آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ شیئر کی ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ بھی ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ۔ اس کا آیت کریمہ کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ میں پھر سے شکر گزار ہوں گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا، ایک چینل بنا کے، اور اپنے مینٹرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جن میں ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیلز آلریڈی میں نے دی ہیں، یوتھ کلب کے محمد علی بھائی ہیں، اس کے علاوہ اولیاء مقبول جان صاحب ہیں۔ دیکھیں ہمیں ہر چیز بہت کام ڈاؤن ہو کے کرنی چاہیے، اور کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی عبادات پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی چیزیں شیئر کروں گا۔ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، نیچے ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ میرے کچھ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو ذرا دوبارہ بہتر کریں، تو میں بہتر کر رہا ہوں ویڈیو، تو انشاءاللہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ سب کے لیے میسج ہے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، یہ آج کی حدیث کا ترجمہ تھا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث تھی اور سننے کے لائق۔ اس میں پہلے تو آپ نے دیکھا اور سنا کہ پاکیزگی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمان بیان کیا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد نماز، صدقے کے بارے میں بھی بتایا، قرآن کے بارے میں بھی بتایا، اور اعمال کے بارے میں بھی بتایا۔ تو ہمیں اس حدیث پہ باقاعدہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے جیسے انہوں نے احکامات جاری کیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اور یہ حدیث ہمیں اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ یہ ہمارے اخلاص کو بھی بہتر کرے گی، اور ہمیں اپنے دین پہ چلنے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گی، اور سنت مبارکہ پہ بھی۔ تو یہ تھی بس آج کی حدیث۔